جنگ کرنے کا تصور چھوڑ دو، وہ غالب رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش سے دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہ و نجوم میں گزرا ہے ان نظروں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مجھے بتاؤ ان کے جسم ناز سے بہنے والے پانی کو چہرے پہ لگانے والے صحابہ کس جذبے کی بنیاد پہ ایسا کر رہے تھے؟ کون سی توانائی تھی؟ کون سا داعیہ تھا؟ کون سا حادثہ تھا جو مجبور کر رہا تھا کہ نبی کے جسم ناز کا بہتا ہوا پانی زمین پہ نہ گرنے پائے؟ سب جانتے ہیں یہ محبت رسول تھی، یہ احترام رسول تھا، یہ عقیدت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اب مجھے قرآن کے ذریعے سے بتاؤ کہ کیا کہیں حکم دیا گیا ہے ایسا کیا جائے؟ تم احادیث کے ذریعے سے بتاؤ کیا کہیں حکم دیا گیا ہے ایسا کیا جائے؟ نہیں، محبت کے لیے اللہ اکبر بڑی وسعت ہے اس خدا کے اندر۔ محبت جو بھی احترام کی بنیاد پہ کرے گی وہ یقیناً شریعت ہوگی، وہی قانون ہوگا، وہی حکم خداوندی ہوگا۔ اگر یہ امر جائز نہ ہوتا تو سرکار منع فرما دیتا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ایسا نہیں ہے، محبت کی بنیاد پہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ سرکار خاموش بھی ہیں اور ان کی خاموشی اسے تائید بنا کر کے، تائید دے کر کے حدیث کا مرتبہ بنا دیتی ہے۔ پتا چلا محبت رسول سب سے بڑی طاقت تھی جسے کافروں نے محسوس کیا تھا، جسے اس دور کے کافروں نے محسوس کیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ اسپین کی سلطنت جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف طبقوں میں بٹ گئے، 800 سال تک اسپین سے پوری دنیا پر، پورے یورپ کی حکومت کرنے والے جب لڑنے لگے آپس میں، اختلافات کا شکار ہو گئے، تو جانتے ہو کیا ہوا؟ یورپ نے یہ محسوس کیا اچھا موقع ہے کہ یہاں سے انفاق کے اقتدار ختم کر دیا جائے، اور پھر غرناطہ کی ایک شاہراہ ایک چوراہے پر ایک دیوانے کھڑا کر دیا۔ دیوانہ نہیں تھا، دیوانہ بنایا گیا، اور وہ سرکار پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے اس زمانے کے۔ وہ لوگ جن کے دل عشق رسول سے خالی ہو گئے، وہ دیکھتے اور گزر جاتے، دیوانہ ہے، اس کی بات کا کیا؟ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی بھی جذبہ نہیں ابھرا، کوئی بھی توانائی نہیں ابھری، تو سمجھ لیا اس دور کے ظالم طاقتور اور افراد نے، یورپ نے سمجھ لیا کہ اب ان کے دل سے محبت رسول نکل چکی ہے، یہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، اٹھے مارا اور ختم کر دیا۔ ہر دور کے کافر نے محبت رسول کی بنیاد پہ ہماری ایمانی حرارت کا جائزہ نہیں کی، ہماری ایمانی طاقت کا۔ اسی طریقے سے ایک میٹنگ 200-300 سال پہلے فرانس کی سرزمین پر ہوئی۔ میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ تھا سیمینار اور کانفرنس کا کہ مسلمانوں کا عجیب عالم ہے کہ دنیا کی ایک قوت ایک مرتبہ جب سیاسی اعتبار شکست کھا جاتی ہے پھر نہیں اٹھتی۔ مثال کے طور پر چین میں کنفیوشن کا نظام مٹ گیا تو پھر نہیں ہوا، ایران میں اوسطا کا نظام مٹ گیا تو پھر نہیں ہوا، یونان میں ارسطو اور سقراط کا فلسفہ مٹ گیا تو پھر نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ایک قوم گر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی۔ مگر یہ مسلمان بڑا عجیب ہے، اس دیر میں شکست کھاتا ہے تو انڈونیشیا میں ابھر آتا ہے، بغداد میں شکست کھاتا، شکست دینے والے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اتنے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ تاتاری جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، انہی تاتاریوں نے کئی 100 سال تک اسلام کو خلاف عالم پھیلایا، اسلام کی حفاظت کی۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلام سیاسی اعتبار سے مسلمان شکست کھانے کے بعد پھر کیسے ابھر جاتا ہے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے نشت دی ہے، ایسا ہی ابھرے گا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میری تشکیل میں سورج کا لہو شامل ہے، میری تشکیل میں سورج کا لہو شامل ہے، آثار رسالت کا۔ میری تشکیل میں سورج کا لہو شامل ہے، پوچھتے پوچھتے بڑی مشکل سے بجھوں گا یار۔ عزیزان اسلامیہ، یہ مسلمان سورج ابھرتا ہے، ڈوبتا ہے، پھر ابھرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کانفرنس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کی تمام قومیں کسی ایک نظام پر بھروسہ کرتی ہیں، اور جب وہ نظام مٹ جاتا ہے تو قومیں مٹ جاتی ہیں، یا اس نظام کا سیاسی زوال ہو جاتا ہے تو قوم مٹ جاتی ہے۔ مگر مسلمان ایک ایسی قوم ہے
کہ وہ اپنے نبی سے ناقابل شکست محبت کرتی ہے. اور دلیل کی جائے دنیا کی کوئی قوم کسی ملک میں جائے تو وہاں کا لباس، وہاں کا انداز، وہاں کی تہذیب، وہاں کا نام تک اختیار کر لیتی ہے. عیسائی اگر یہاں آتا ہے تو اس کا نام یہاں کے نام پہ ہو جاتا ہے. عرب میں جاتا ہے تو عربی اس کا نام ہے. فرانس میں جاتا ہے فرنگ میں نام ہے. مگر مسلمان دنیا میں کہیں بھی بستا ہو اس کا نام یا تو محمد کے حوالے سے ہوگا، یا احمد کے حوالے سے ہوگا، یا دین کے حوالے سے ہوگا. تو جو اپنے نبی کے نام کی نسبت کو مٹتا ہوا نہ دیکھ سکے وہ اپنے نبی کے نام کو مٹتا ہوا کیسے دیکھ سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر ریفارمر مسلم یا پیغمبر کا رشتہ اپنے قوم سے پیغام اور میسج کا رشتہ ہے، مگر مسلمانوں کا رشتہ اپنے نبی سے محبوب اور محبت کرنے والے کا رشتہ ہے. غلام اور آقا کا رشتہ ہے، محبوب کا رشتہ ہے. اور محبت ایک ناقابل شکست طاقت ہے جو نہ کبھی فنا ہوگی اور نہ مٹتی ہے. اس لیے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ کامیاب رہے گا. اگر اسے مٹانا ہے تو ان کے دلوں سے محبت رسول سیکھ. یہ ایک فیصلہ کیا انہوں نے اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اس پر عمل کر رہے ہیں. آج تک کبھی آپ سوچتے ہیں سلمان رشدی کو کیوں تیار کیا گیا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک اس نے لکھ دیا ہے، یوں ہی لکھ دیا ہے، بلا وجہ لکھ دیا ہے؟ یا کتاب نہیں لکھا نہیں ہے، لکھوایا گیا ہے. اس کے پیچھے پورا یورپ تھا، پورا چرچ تھا. اس نے جو حوالے دیے ہیں وہ مستشرقین یورپ کی کتابوں سے لیے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کی گستاخیاں روایت کی روشنی میں ڈاکٹر سر ولیم میور نے کی تھی جو یہاں کا گورنر تھا یوپی کا. اس نے کتاب لکھی تھی دی لائف آف محمد. اس کا جواب ایک سید آن دی لائف آف محمد کے حیثیت سے سر سید احمد خان نے دیا تھا. اس نے وہ سارے الزامات لگائے تھے جو اس نے لگائے ہیں. اس سے پہلے اور بھی کتابیں لکھی گئی تھی. اس نے مستشرقین کی ساری کتابوں کی تاریخیت جو ان کے اعتبار سے تھی اس کو فکشن میں تبدیل کر کے ناول کے ذریعے پیش کیا تاکہ اس پہ کوئی الزام نہ آنے پائے. وہ کہتا ہے یہ تو فکشن ہے. میرا اندازہ ہے جب یہ فکشن ہے تو تم نے نبی کا نام کیوں لیا، صحابہ کا نام کیوں لیا، اہل بیت کا نام کیوں لیا، ازواج مطہرات کا نام کیوں لیا؟ عزیز سمجھ یہ کتاب شائع ہوئی. کتاب شائع ہونے کے بعد دنیا نے جائزہ لیا، محسوس کیا کہ پوری دنیا مسلمان توڑا. ہندوستان کے مسلمان احتجاج کیا، پاکستان کے مسلمان احتجاج کیا، عوام نے دنیا میں ہر احتجاج کیا، مگر عوام اقتدار نے کوئی احتجاج نہیں کیا. نہ عرب سے کوئی احتجاج ہوا، نہ عراق سے کوئی ہوا، نہ سعودی عرب سے ہوا کوئی احتجاج، نہ مصر کی حکومت سے، نہ جارڈن کی حکومت سے، اور نہ ہی کسی اور حکومت سے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ آج کا حکمراں اس کے نبی کے حوالے سے مردہ ہو چکا ہے، اس کے دل میں جذبہ حب رسول نہیں ہے، مارا عراق پر اور بڑا کر دیا. اس سے پہلے یہ کتاب سامنے آئی. عراق پہ حملہ کرنا تھا، مسلم طاقتوں پہ حملہ کرنا تھا. انہوں نے سوچا کہ جب یہ اپنے نبی کے نہیں ہو سکتے تو اپنی قوم کے کیا ہوں گے. محبت رسول کا جائزہ لے کر کے یہ حملہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول ہے یا نہیں ہے، محبت رسول ہے یا نہیں ہے. یہ کارٹون اور جو نکل رہے بلا وجہ نہیں نکل رہے. یہ پاگل نہیں کہ خامخواہ آپ کو چڑھانے کے لیے یا شورگوں کر کے نکالیں. یہ ناپتے ہیں آپ تھرمامیٹر سے کہ آپ کے دل میں محبت رسول کی حرارت کتنی موجود ہے. اللہ ملت اسلامیہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، ہر دور میں ایسا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں سے تلوار کی بنیاد پہ کامیابی حاصل نہیں کی، تیر کے میدان میں صلاح الدین ایوبی بھر کر کے پورے یورپ کو شکست دے سکتا ہے، رچرڈ لاین ہارٹ کو شکست دینے کے بعد زخمی حالت میں علاج کروا کے برطانیہ بھیج سکتا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں سے جنگ کے میدان میں شکست نہیں دیا سکتی تو انہوں نے اپنا طریقہ جنگ بدل دیا اور یہ سوچا کہ کوئی ایسی تحریک چلاؤ کہ جس کے ذریعے سے عشق رسول دلوں سے نکل جائے. چنانچہ عرب کی سرزمین پر لارنس آف عربیہ کے ذریعے سے ایک تحریک برپا کی گئی. اور اس سے پہلے عبد الوہاب نجدی کو باضابطہ طور پر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ساری باتیں جس سے محبت رسول پیدا ہوتی ہے اس کو دلوں سے نکال دیا جائے. چنانچہ محبت کی جتنے بھی دوائی ہیں، جتنے بھی ذریعے ہیں، ان کا انکار اس نے کر دیا. سرکار کے توسل کا انکار کر دیا، سرکار کی حیات کا انکار کر دیا، سرکار کی نورانیت کا انکار کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کی عظمتوں کا انکار کر دیا، سرکار کے اختیار کا انکار کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو،
جو آپ کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اس سے آپ محبت کیسے کریں گے؟ محبت کرنے کے لیے چند دائیں ہوتے ہیں، چند چیزیں ہوتی ہیں. جو بہت حسین ہو اس سے محبت کریں گے، جو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہو اس سے محبت کریں گے، جو بہت زیادہ باکمال ہو اس سے محبت کریں گے. آپ باکمال ہو، حسین ہو، فائدہ دینے والا ہو. سرور کائنات ایسے حسین کہ کائنات ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز ہیں. اتنے فائدہ پہنچانے والے کہ یہاں بھی سہارا دے رہے ہیں اور آخر میں بھی سہارا دیں گے. نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ ظلم اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اتنے باکمال کہ چاند کا سینہ چاک کر دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، پتھروں سے کلمہ پڑھوائے اور کائنات کا نظام بدل دے. باکمال بھی ہیں، حسین بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں اور فائدہ دینے والے بھی ہیں. اس لیے ہر مسلمان محبت کرتا ہے تو ان کے اختیار کا انکار کر دو. وہ کسی چیز کے مالک کو ان کی شفاعت کا انکار کر دو، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بیٹی کو نہیں پہنچا سکتے. حتیٰ کہ تم ان کے معاذ اللہ ان کے چہرے مہرے کی نورانی کا انکار کر دو ان کے، اور تم ان کے وسیلے کا انکار کر دو، ان تمام بات، ان کی بنیاد کا انکار کر دو، ان تمام باتوں کا انکار کر دو جس کی بنیاد پر نبی کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے اور یہ جان لینا چاہتا ہے. اور جب یہ انکار پیدا ہوگا تو مسلمان کو مردہ ہو جائے گا. یہ ایک سازش رچی گئی. عبدالوہاب نجدی کتاب لکھوائی گئی کتاب التوحید، مگر اس دور کے علماء نے اسے دفن کر دیا. اور پھر جب یہ دیکھا کہ ٹرکی ایک عظیم قوت ہے، ٹرکی نے آدھے یورپ پر قبضہ کر لیا ہے، کر لیا اپنے دور میں، جبرالٹر سے لے کر کے، اسپین سے لے کر کے آگے آپ آئیے تو یوگوسلاویا ہے، بلغاریہ ہے، البانیہ ہے. یہ تمام علاقے ٹرکی کے بلخان کی ریاستیں ہیں، سرائیو ہے. یہ تمام ریاستیں ٹرکی کی محفوظہ ریاستیں تھیں. اور وہ جانتے تھے کہ ٹرکی پھر زندہ ہوا اور کامیاب ہوا تو پورا یورپ مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے گا. اس لیے ٹرکی کو توڑنا ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے عبدالوہاب نجدی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی خاندان کو خریدا، معاف کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ نجدی کے خاندان کو خریدا. یہ دو خاندان تھے اور ان دونوں خاندانوں نے مل کر کے ٹرکی کے خلاف جہاد کی تحریک چلائی. مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ جا کر کے حملہ کرے. مکے پہ حملہ ہوا، مدینے پہ حملہ ہوا، کربلا معلیٰ پر حملہ ہوا تاکہ ان پہ قبضہ کی. پال سن 1912 میں حملہ ہوا، پہلا حملہ. لیکن ان کو یہ بتایا گیا تھا جاہلوں کو، نجدیوں کو، جو 1% ہی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اونٹوں کے چرانے والے، وحشی اور درندے ٹائپ کے لوگ، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مشرک ہو گئے، ان پہ حملہ کرو، مکے کو مشرکوں سے پاک کرو، مدینہ کو مشرکوں سے پاک کرو. لیکن جب وہ گولی مارتے یا بندوق مارتے اور مرتا تو کہتے کہ یہ تو مسلمان ہیں یا اللہ کہہ کے مر رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے. تب اس کے بعد لارنس آف عربیہ کے ذریعے سے وہابیت کی تحریک کو عام کیا گیا. یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، مگر یہ مشرک ہیں، جس کی یا رسول اللہ کہتے ہیں. یہ مشرک ہیں، جس کی شفاعت قائل ہیں. یہ مشرک ہیں، جس کی وسیلے قائل ہیں. یہ مشرک ہیں، علم غیب کے قائل ہیں. یہ مشرک ہیں، جس میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. ان باتوں کو شرک کہتے ہیں. ان کے برین واشنگ کی گئی، ان کے ذہن کو دھلا گیا اور اس کے بعد ٹرکی کو 3 ماہ سے اٹھا دیا گیا. سائپرس پہ حملہ ٹرکی پہ کیا، محمد علی پاشا پہ حملہ باضابطہ یورپین اقوام نے کر دیا اور حجاز خالی ہو گیا. اس پر سعودیوں سے حملہ کروایا گیا. 1926 میں یہ علاقہ چھین لیا گیا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک کروڑوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں کہ رسول بے بس ہیں، وہ مر کے مٹی مل گئے ہیں، وہ ہمیں سہارا نہیں دے سکتے ہیں، وہ وسیلہ ان کا جائز نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، ان کا میلاد پڑھنا شرک ہے. یہ کہنا شرک ہے، وہ شرک ہے. آج بھی خرچ ہو رہا ہے، کروڑ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. رشیا نے کمیونزم کی تحریک پر اس کی جو جتنا پیسہ نہیں خرچ کیا ہے، سعودی عرب میں وہابیت پر اس سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے. میں مثال دوں، ہمارا اجتماع بامبے میں سنی دعوت اسلامی کا 18-20 سال سے ہو رہا ہے. لیکن جیسے یہ اجتماع بڑھ رہا ہے، ٹھیک انہی دنوں میں سعودی عرب نے باضابطہ طور پہ چارٹرڈ جہاز کر کے امام کعبہ کو بھیجا تھا تاکہ ہماری اجتماع کے ساتھ کو ختم کیا جائے. ہوا یا نہیں؟ کیا ضرورت کوئی اور بھی نہیں رہ سکتی؟ نہیں. مسلمانوں میں اہل ایمان اور اہل محبت سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ عالمی سازش ہے کہ جس کی بنیاد پر دلوں سے احترام رسول نکال لیا جائے. اور عجیب بات ہے، جہاں جہاں امام احمد رضا کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں